السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا اسماء الحسنی ہے مومن۔ المومن مومن ایک عام استعمال ہونے والا نام ہے۔ ہم سب کو اس کا معنی معلوم ہے، ایمان والا، وہ جو ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو۔ ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے اور امن کا معنی میں حفاظت میں آنا، یہ حفاظت کی گارنٹی کو بھی کہتے ہیں۔ ایسے ہی ایمان کا معنی ہے کسی پہ بھروسہ رکھنا، بہت کامل یقین رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ نام آئے گا تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ وہ ذات جو ایمان عطا کرنے والی ہے، وہ رب جو حفاظت، امن اور بھروسے کی گارنٹی دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس کے پاس سے ملتا ہے یقین، امن، تحفظ، وہ سب سے بڑا یقین رکھنے والا۔ کس پہ یقین رکھنے والا؟ ہم تو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں، کتابوں اور فرشتوں پہ۔ خود اللہ تعالیٰ کو کس پہ ایمان ہے؟ ایمان پہ، سچائی پہ۔ وہ صرف مومن نہیں ہے، وہ المومن ہے، سپریم بلیور، سارے ایمان اور یقین کا سورس۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایمان کے بارے میں پریشان رہتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ اپنا ایمان کھو چکے ہیں۔ یقین ہمیں اللہ پہ ہے، اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم دعا نہیں مانگتے۔ دل میں ایک مایوسی سی ہے، کیونکہ ہم یقین نہیں ہے کہ اب کچھ بدلے گا۔ مایوسی کے بعد امید آئے گی، اندھیرے کے بعد روشنی ہوگی۔ کیا کبھی ہمارے حالات بدلیں گے؟ وہ دعائیں جو ہم برسوں سے مانگ رہے ہیں، کیا وہ پوری ہوں گی؟ کیا کبھی ہمیں بھی وہ ملے گا جو ہم چاہتے ہیں؟ یا ہم ایسے ہی دیکھتے رہ جائیں گے اور ہمارے آس پاس دائیں بائیں سب کو وہی شے ملتی رہے گی سوائے ہمارے؟ کیا کبھی ہماری زندگی بھی بدلے گی؟ لوگ ہمیں سمجھیں گے، ہمارے گھر والے، دنیا والے، کوئی ہمیں سمجھے گا؟ یہ ایمان کی کمی ہمیں دعائیں مانگنے نہیں دیتی اور اس وجہ سے ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر کہاں سے ہم اپنے اندر وہ امید واپس لائیں جو دنیا والوں نے بجھا دی ہے؟ وہ یقین کہاں سے لائیں جو حالات کی سختیوں سے کہیں کھو گیا ہے؟ آپ کا جواب آج کے نام میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہی المومن ہے۔ وہی ہے جو ایمان کا سب سے بڑا سورس ہے۔ وہی ہے جس کے پاس سے ملے گا ایمان اور یقین۔ اگر آپ کو کسی پہ بھروسہ نہیں ہو رہا تو آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کا سہارا بنے گا۔ لیکن وہ آپ کے گمان کے ساتھ ہے، یعنی آپ اس کے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے وہ ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ وہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا، وہ آپ سے ناراض ہے، وہ بس آپ کو ناپسند کرتا ہے اور کبھی آپ اس کے پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں نہیں آ سکیں گے، تو پھر آپ کا گمان سچا ہوگا اور اپنی بدگمانی کے باعث آپ اس سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں گے اور بھلے آپ سے جتنے گناہ ہو جائیں، آپ اس مالک کے سب سے برے انسان ہوں، اپنے خاندان کے سب سے بری اولاد ہوں، اپنی کلاس کے سب سے نااہل شاگرد ہوں، اپنے کزنز میں سب سے زیادہ بدنام ہوں، جیسے کچھ کزنز بدنام ہوتے ہیں زیادہ بولنے یا لڑنے کے معاملے میں، بھلے آپ کی جو بھی ریپوٹیشن ہو، بھلے آپ کے جو اعمال ہو، اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ میرا رب کا دروازہ میرے لیے آج بھی کھلا ہے اور میں جیسے ہی واپس جاؤں گا وہ مجھے سنبھال لے گا، مجھے اس کے پاس سے معافی مل جائے گی اور پھر ساری دنیا کی برکتیں بھی اس کے پاس سے ہی ملیں گی، تو یقین مانیں ایسا ہی ہوگا۔ اگر آپ کا دل اتنا اداس ہے کہ نیک گمان کرنے کو بھی نہیں چاہتا، تو یاد کریں اللہ کے اس نام المومن کو۔ ایمان دینے والا بھی وہی رب ہے، ایمان بھی اسی کے پاس سے ملے گا۔ اسی سے مانگیں گے وہ آپ کو ایمان دے، آپ کے دل پہ لگا زنگ اتارے، آپ کی نظر کے گدلے پن کو دھو دے۔ اسی سے دعا ہے کریں کہ وہ آپ کے دل میں اس کے لیے اچھے گمان ڈال دیں۔ یہ اللہ پہ یقین رکھنا اور اس سے اچھا گمان رکھنا ہی آپ کو ایمان کے راستے پہ ڈالے گا، اور یہ بھی اسی رب سے مانگنا پڑے گا۔ آئیے میں اور آپ آج پھر سے اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہماری تمام خطاؤں اور سرکشیوں کے باوجود اگر ہم واپس پلٹ گئے تو ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ آئیے آج واپسی کا ایک اور قدم اٹھاتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔